توجہ فرمائیں، جنت البقیع کو تاراج ہوئے، مسمار کیے ہوئے انہدام کو 100 سال ہونے کو ہیں کمنگ ایئرز 8 شوال، غالباً 27 یا 28 اپریل انگلش تاریخ کے مطابق تھرسڈے یا فرائیڈے کا دن ہوگا۔ اس دن 8 شوال کو گزارش ہے پوری دنیا میں جہاں بھی وفادار محمد رہتے ہیں وہ گھر میں نہ بیٹھیں۔ 8 شوال کو آپ کا کوئی بھی امپورٹنٹ سے امپورٹنٹ کام کیوں نہ ہو، اپنے گھر سے باہر جنت البقیع کے لیے ضرور ظالموں کے خلاف احتجاج کریں، شریعت کی روشنی میں، جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے قانون کی روشنی میں۔ عزیزوں، جو کام میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، بہت سے لوگ کے پاس اویئرنیس نہیں ہے، بیداری نہیں ہے کہ جنت البقیع میں شہزادی کی قبر ٹوٹی ہوئی ہے، جنت البقیع ہے کون؟ نام چونکہ مجلسیں آج کل کثرت سے ہو رہی ہیں تو لوگ نام سن رہے ہیں جنت البقیع۔ 4 اماموں کی قبر ہے، اسلام کی جو اہم شخصیتیں ہیں ان کی ٹوٹی ہوئی قبر جنت البقیع میں ہیں۔ آج اس قبر کے حوالے سے میں آپ کے اویئرنیس کو، آپ کی بیداری کو دیکھنا چاہتا ہوں، کر سکتے ہیں اور آپ کا۔ یہ جو 3 دن کی یہاں مجلس ہو رہی ہے یا جہاں جہاں بھی عزائے فاطمیہ کی مجلسیں ہو رہی ہیں، ان مجلسوں کے ذریعے ہم جنت البقیع کے حوالے سے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ ہم امام حسین کے قاتل پر لعنت کرتے ہیں تو زیادت وارثہ میں پڑھتے ہیں لعن اللہ امۃ قتلت کا، جس نے ان پہ ظلم کیا، قتل کیا، اس پہ بھی لعنت، ولعن اللہ امۃ سمعت بذالک، جو اس ظلم کو سن کے خاموش ہو گیا اس پر بھی لعنت۔ تو ہمیں خاموش نہیں رہنا ہے، آواز بلند کرنا ہے۔ 20 سال پہلے شکاگو US میں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محبوب مہدی عابدی نجفی، جو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، آیت اللہ سستانی کے وکیل مطلق ہیں اس وقت امریکہ میں، چند لوگ ہیں ان کی کمیٹی میں، البقیع آرگنائزیشن ان کا ایک ادارہ ہے۔ 20 سال پہلے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور جنت البقیع کے حوالے سے انہوں نے اپنی آواز بلند کی، ایک سلوگن دیا، ری بلڈ البقیع، ALBAQEE۔ آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ افراد اس میں نہیں ہیں، لیکن دیکھیں جب کام اہل بیت کے لیے خدمت جب شہزادی کی جائے تو ہم لاوارث قوم نہیں ہیں، وارث فاطمہ ہے جو ہماری مدد کرے گا۔ انہوں نے جب آواز بلند کی اور اس وقت الحمدللہ اپنی اس جنت البقیع کی فائل کو وہ لے کر UN تک گئے، جو پوری دنیا کے جتنے قانون ہیں سب کا سپر پاور، UN تک وہ گئے۔ انہوں نے ایک خبر سنی کہ پوری دنیا میں ہر 3 سال پہ ہیومینٹی کے حوالے سے UNO احتساب کرتا ہے، حساب و کتاب ہوتا ہے کہ انسانیت کے خلاف کہیں کوئی ظلم تو نہیں ہوا، کہیں کسی نے انسانیت کو پامال تو نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، انہوں نے UNO تک جنت البقیع کی آواز تک کو پہنچایا۔ 500 پیجز کی کتاب انہوں نے مرتب کی اور وہاں کتاب کو انہوں نے پیش کیا۔ 500 صفحات کی کتاب فائل بنائی اور جو سب سے بڑا لائر تھا، سب سے بڑا وکیل، اسے ان لوگوں نے ہائر کیا، قانونی طریقے سے انہوں نے UN تک آواز پہنچائی۔ الحمدللہ جو سعودی جنت البقیع کے حوالے سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس سے سوال کرے، انہوں نے جب آواز بلند کی تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا جنت البقیع نام کی کوئی قبر ہے، کوئی قبرستان ہے کہ جہاں پہ یہ شخصیتیں ہیں۔ جب انہوں نے آواز بلند کی تو اس سے حساب مانگا گیا۔ کمنگ ایئرز جو 100 ایئرز ہونے کو ہے، اس وقت ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مجالس فاطمی کا انعقاد کیا جا رہا ہے، گلوبل ALBAQEE.org ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ جائیں۔ آپ کے علاقے میں مجلس ہو رہی ہے، ویب سائٹ کو وزٹ کریں آپ، اور وزٹ کرنے کے بعد انڈیا کے آپشن میں جائیں، وارانسی آئے، وارانسی جائیں۔ اگر آپشن نہیں ہے تو وہاں پہ آپ وہ جو ان کا میسج ہے اس میں آپ میسج کریں، اپنی مجلسوں کے پروگرامز کی تصویریں یا آپ جو پروگرام کر رہے ہیں جنت البقیع کے حوالے سے اس میں فل کریں، اور UN تک، چونکہ اس کا قانون ہے کہ جب کسی حوالے سے 1000 آوازیں بلند ہو جائیں تو UNO متحرک ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسا ظلم ہوا ہے کہ جس کے خلاف اتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم اور آپ اگر جنت البقیع کے حوالے سے بی بی کو پرسہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو اپنی آواز کو اپنے وقت کے امام کی آواز سے ملائیں، اپنے کردار میں کردار فاطمی پیدا کریں۔